السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم پارہ 15 سورہ کہف کی تلاوت سیکھیں گے۔ آج ہم سورہ کہف کا 10واں رکوع سیکھیں گے۔ 9 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ مزید آج ہم اس وقفہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ وقفہ کیا ہوتا ہے اور قرآن پاک میں جہاں یہ آئے تو اسے کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اور ایک بھائی نے فرمائش کی ہے، اپنا مسئلہ سامنے رکھا ہے کہ مجھے ضاد کی ادائیگی جو ہے وہ بتا دیجئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جہاں جہاں حرف ضاد آئے گا تو ہم وہاں پر مزید تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کس طرح پڑھنا ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فَانطَلَقَا، یہاں پر یہ جو وقفہ لکھا ہوا ہے، اس وقفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا ہے۔ کس طرح ٹھہرنا ہے؟ اب میں لفظ پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یاد رہے ہم نے ایک لیکچر تیار کیا تھا سکتہ، کہ سکتہ کیا ہوتا ہے۔ وقف اور سکتہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں وقف کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہم نے حرف کو، آخری حرف کو اس کی حرکت کے مطابق بدل کر پڑھ دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے 2 زبر کی تنوین ہے، تو ہم نے وقف کی حالت میں ایک زبر کو پڑھنا ہے اور ایک کو چھوڑ دیں گے اور الف مدہ سے اس کو بدل کر لمبا کر دیں گے۔ تو ذکرن وقف میں، ذکرا یعنی رن کو ہم نے لمبا نہیں کیا تھا اور یہاں پر ہم نے لمبا کر دیا حالت وقف میں۔ وقفہ یہ ہوتا ہے کہ سکتہ سے کچھ زیادہ مقدار رکنا ہوتا ہے۔ سکتہ ہوتا ہے کہ آواز روک دی جاتی ہے اور سانس جاری رہتا ہے، جیسا کہ فَانطَلَقَا، یہاں پر یہ سکتہ ہو گیا۔ لیکن وقفہ اسی حرف کو کچھ دیر زائد رک کر پھر آگے پڑھنا ہوتا ہے۔ آگے اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ حَتَّى، اب پچھلے لفظ اور اس کے درمیان میں کیا فرق رہا؟ تھوڑا سکتہ کی بنسبت زیادہ فرق ہے۔ آئیے پھر دوبارہ اس کی مشق کرتے ہیں۔ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا 3 حروف پر ہیں، بالترتیب انہیں ہم اسی طرح پر ہی کر کے پڑھیں گے۔ خَرَقَهَا، قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي، خذ ذال پڑھیں گے، زان نہیں، خذنی بما نسیت ولا ترہقنی، ترہق قاف پر بھی کرنی ہے اور قلقلہ بھی یہاں پر ہونا چاہیے۔ ترہقنی من امری عسرا۔ اب یہاں پر دیکھیے پھر وقفہ اور وہی لفظ آ رہا ہے جو ہم نے آج کے سبق کا پہلا لفظ پڑھا تھا۔ مزید میں آپ کو قرآن پاک کے کچھ الفاظ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیت کے الفاظ دکھاتا ہوں اور انہیں پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔
فانطلقا حتى اذا، اب یہاں پر وقفہ جو ہے اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں مزید. یہاں پر غور کیجئے گا، یہاں سے ہم یہاں تک پڑھتے ہیں اور درمیان میں وقفہ جو آواز روکے گی، لیکن میں نے سانس نہیں توڑنا، وہی آگے چلے گا سانس. تو یہاں پر سکتہ سے زیادہ کچھ دیر رکنا ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے انہیں؟ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کے الفاظ ہیں. تو دوبارہ پھر سن لیجئے اور وقفہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے ایک بھائی نے دعا کی فرمائش کی تھی کہ اسے پڑھنا سکھا دیں، وہ بھی ضرور اس کی مشق کرواتے ہیں ہم. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. نون کی زبر جو ہے وقف میں ہم نے جزم سے بدل دی اور را یا زر ری. یا مدہ کے بعد سکون عارضی ہے تو ہم نے مد عارض کرتے ہوئے اسے لمبا کرنا ہے. آئیے اپنے سبق کے مزید الفاظ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير، تادوز بتن کی نون کی آواز کو ہم نے میم سے بدل کر اقلاب کرنا ہے، یعنی تم کی آواز آئے گی. زکیتاً بغیر نفس، دو زیر کی تنوین کو وقف میں ہم نے ساکن کر دینا ہوتا ہے، یعنی جزم سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا نون فا سین زبر نفس. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. یہاں پر 15 پارہ مکمل ہو گیا اور 16ویں پارے کی مزید چند آیات ہم تلاوت کرتے ہیں اور رکوع مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر غور کیجئے، ہم پارہ 16 اور سورہ کہف ہی میں آ چکے ہیں. یہ جو لکھا ہوا الجزء ہے، یہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ 16 پارہ ہے. جز کہتے ہیں حصہ کو اور 16 مطلب 16، یعنی 16واں پارہ. بعض قرآن پاک کی صورتیں ایسی ہیں کہ ایک پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہیں اور دوسرے پارے کے شروع میں بھی وہ صورتیں شامل ہوتی ہیں، جیسے آپ یہاں پر یہ 16ویں پارے میں سورہ کہف بھی دیکھ رہے ہیں. تو آئیے آج اس سبق کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ضاد کے الفاظ جو آئیں گے انہیں بھی ہم مزید وضاحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. قال علم اقل لک، اس قاف کو ہم نے ڈائریکٹ اس لام کے ساتھ ہم نے مشدد والی لام کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ لام جزم والی سائلنٹ کر دیں گے. اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا. قال ان، حمزہ نون زیر ان سألتک، یہاں پر حمزہ نون زیر ان میں غنہ نہیں ہوتا، لیکن نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیتے ہیں. ان سألتک
عن شيء بعدها. یہ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم کافی سمجھا چکے ہیں اور اس پر ہمارا ایک الگ سے لیکچر بھی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس میں سمجھایا ہے. عن شيء بعدها فلا تصاحبنی. حروف مدہ وقف میں نہیں تبدیل ہوتے. قد بلغت من لدنی، میم نون لام زیر مل، من لدنی عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهله. یہاں پر 3 مدیں ہم نے پڑھی ہیں، 1 2 اور یہ 3، تینوں ہی مدیں منفصل ہیں، یعنی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے. حتى إذا أتيا أهله. اب اس نون چھوٹی کو توجہ سے دیکھیے گا کہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں. قریۃ استطعما، قریۃ تا اور طا کی آواز میں ہم نے فرق دیا ہے. قریۃ استطعما، قریۃ استطعما اہلها فَأَبَوْا. فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فَأَبَا واو زبر بو. فَأَبَوْا، حمزہ نون یا زبر این، یا پیش یو، این یو، ضاد یا زبر ضوئی. اس کی ادائیگی کس طرح کرتے ہیں؟ آپ اس وقت اپنی سکرین پر اس کا مخرج دیکھ رہے ہیں. اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی سائڈوں کو ہم نے اوپر کے دانتوں سے نہیں، داڑوں سے، یعنی جو چوڑے چوڑے ہمارے دانت ہوتے ہیں انہیں داڑ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے اپنی زبان کو لگا کر پڑھنا ہے. ضاد ایک ہوتا ہے زواد، زواد نہیں پڑھنا، زواد اس کا مخرج نہیں ہے، اس کا مخرج ہے ضاد. تو یہاں پر ہم نے ضاد ہی کی ادائیگی کرنی ہے. ان یضیفوہما، زواد نہیں پڑھنا، این یضی نہیں کریں گے، ضاد پڑھیں گے اس کو. اور دال کی بھی آواز این یدی نہیں کریں گے، ضاد پڑھیں گے اس کو. ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارین، را یا دو زبر رین کی آواز دیں گے. جدارین یرید این، حمزہ نون یا زبر این، یا نون زبر ین. تو اس کی ادائیگی ہم نے ضاد سے کرنی ہے، ضاد سے نہیں. این ینقض فاقامہ، الٹا پیش کو ہم نے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیا ہے، یعنی جزم سے اسے الٹا پیش کو بدلا ہے تو میم ہا زبر مہ بن جائے گا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. قال هذا فراق بینی وبینک، نون کاف سے نک، نون سے نی کاف زبر کا، بینی کا ہے، لیکن وقف جائز میں ہم نے اسے یہاں پر زبر کو جزم سے بدل دیا، یعنی یہاں پر جزم لگ جائے گی. بینک سأنبئک، پھر پڑھ لیجئے اس لفظ کو. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، تستطع علیہ صبرا. اما السفینۃ
فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين میم حمزہ پیش کی آواز دیں گے، جھٹکا دیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ میں ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے. مؤمنین فخشینا حمزہ نون یا زبر ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب تاؤ دو زبر تاؤں کی آواز آئے گی. زکاة وأقرب. یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ واو خالی رکھنا ہے ہمیں. یہ کھڑی زبر کاف پر ہے. بعض نسخوں میں یہ کھڑی زبر کاف کے اوپر نہیں بلکہ کاف کے برابر میں ہوتی ہے. تو اگر برابر میں ہو تب بھی اور یہ اوپر ہو تب بھی یہ ہم نے کھڑی زبر کاف پر ہی پڑھنی ہے. تو جس طرح لفظ صلاتن ہوتا ہے تو اس کے لام کے برابر میں کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی لام ہی پر ہوتی ہے. واو اس میں بھی صلاتن میں بھی خالی ہوتا ہے. زکاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا حمزہ نون یا زبر يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة تامیم دو زبر تام من ربک. وقف جائز کی علامت ہے اور یہاں پر ہم نے زبر کو جزم سے بدل دینا ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. یہاں پر آج ہمارے سورہ کہف کے 10 رکوع مکمل ہو گئے. 16ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے قرآن پاک کے اس لفظ کی طرف چلتے ہیں کہ جس کے آخر میں ضاد آتا ہے اور اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سیکھ لیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی سورہ ملک پارہ 29 کی آیت نمبر 19 کے یہ 3 الفاظ ہیں جنہیں ہم اب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. انہیں کس طرح پڑھنا ہے، یہاں پر ضاد کی ادائیگی اور اس نون کو ساکن کر کے کس طرح پڑھنا ہے. فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ
وَيَقْبِضْنَ ضاد کی ادائیگی وَيَقْبِضْنَ نہیں کرنا، وَيَقْبِضْنَ قاف بھی پر کرنی ہے، ضاد بھی پر کرنی ہے، اور کاف پر ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے، کیونکہ کاف حروف قلقلہ سے بھی ہے اور ساکن بھی ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے، یعنی جیسے کاف ہے حروف مستعلیہ میں بھی شمار ہوتا ہے اور حروف قلقلہ میں بھی، قلقلہ میں اسی وقت شمار ہوگا یہ جب یہ ساکن ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے وَيَقْبِضْنَ بِضْنَ یعنی ضاد اور نون دونوں کو ساکن کر کے ہم نے با کی زیر کے ساتھ ملانا ہے۔ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ بِضْنَ، تو یہ اس طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنا پڑھانا نجات کا باعث بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔